بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کی ویڈیو میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت سے اپنے مسئلے کو حل کروانے کے لیے اور اللہ رب العزت سے اپنی پریشانیوں کو حل کروانے کے لیے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے اس میں کامیابی کے لیے، کوئی حاجت ہے اس کے پورا ہونے کے لیے، کوئی دعا جو آپ سالوں سے مانگ رہے ہیں جو قبول نہیں ہو رہی، تو پہلی بات تو یہ کہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ صرف اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جو دعا مانگتا صحیح نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہ آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ دعا صرف اس کی قبول نہیں ہوتی جو یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں، میری کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، تو اس سے دعا قبول ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ ورنہ دعا فوری قبول ہوتی ہے یا کچھ وقت بعد ہوتی ہے، یا وہ دعا تو قبول نہیں ہوتی لیکن اس کی دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا اللہ رب العزت قیامت کے دن ان دعاؤں کا اجر دیں گے۔ کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی درجے میں دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ دعا مانگنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ذوالنون مصری رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ دریا میں ایک اور کشتی بھی چل رہی تھی، اس میں نوجوان مرد، عورتیں اور لڑکیاں سفر کر رہی تھیں۔ وہ لوگ کچھ کھا پی رہے تھے اور ہنسی مذاق میں کہکہے بھی لگا رہے تھے۔ لگتا یوں تھا کہ وہ گندے لوگ تھے اور انہوں نے گندی محفل لگائی ہوئی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کشتی کے لوگوں نے ان کو دیکھا تو انہیں بڑا غصہ آیا، اور ان میں سے ایک بندہ ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا، حضرت دیکھیے، ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، یہ دریا کے پانی کے اندر اس قسم کی گندی حرکتیں کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، پی پلا رہے ہیں، کہکہے لگا رہے ہیں۔ آپ بد دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو غرق کر دے۔ آپ پہلے تو خاموش رہے، لیکن جب لوگوں نے بار بار کہا تو آپ نے ان کشتی والوں کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اور کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، جیسے آپ نے ان کو دنیا کی خوشیاں عطا کی ہیں، اسی طرح ان کو آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرما دے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی والوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ دیکھیے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ملا طاہر لاہوری رحمہ اللہ علیہ، یہ امام ربانی مجدد الافسانی رحمہ اللہ کے دو بیٹے، حضرت محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محمد معصوم رحمہ اللہ کے استاد تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ، جو صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں، ان کو کشفاً پتہ چلا کہ ملا طاہر رحمہ اللہ کی پیشانی پر شقی لکھا ہوا ہے۔ حضرت رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ اپنے صاحبزادوں سے کر دیا۔ چونکہ حضرت کے صاحبزادے ان کے شاگرد تھے، اس لیے انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شقاوت کو مٹا کر سعادت سے بدل دیں۔ چنانچہ حضرت نے دعا فرمائی، اے اللہ، ملا طاہر لاہوری کی پیشانی سے شقی کا لفظ مٹا کر سعید کا لفظ تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی دعا قبول فرما لی اور ان کی پیشانی پر شقی کے بجائے سعید کا لفظ لکھ دیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کسی بندے کا شقی ہونا، اور شقی بندہ جہنم میں ہوگا، اور جس کی پیشانی پر سعید لکھا ہوگا، یہ سعید بندہ جنت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے دعا کی وجہ سے کتنا عطا فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ عمل تھا، اگر کوئی سائل ان کے دروازے پر آتا تو اپنی خادمہ کے ہاتھ اس کو پیسے بھجوا دیتی اور دروازے پر آ کر خود سنتی کہ وہ کیا کہتا ہے۔ خادمہ کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ اس نے ایک دن پوچھ لیا، ام المومنین، آپ کے ایک عمل کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے در پر جب بھی سائل مانگنے آتا ہے تو آپ اس کو ہمارے ہاتھ سے دلواتی ہیں، مگر پردے کے پیچھے جا کر سنتی بھی ہیں کہ اس نے کیا کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر سنتی ہوں کہ وہ مجھے کیا دعا دے رہا ہے۔ جو دعا وہ مجھے دیتا ہے، میں وہی دعا اس بندے کے لیے دیتی ہوں تاکہ میری دعا اس کی دعا کا بدلہ بن جائے۔ عمل کا اجر تو میں اپنے پروردگار سے چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، ان کو اس بات کا کتنا خیال ہوتا تھا کہ ہمیں اپنے عمل کا بدلہ اللہ رب العزت ہی سے لینا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ایسے دعا مانگنا کہ اللہ رب العزت ہماری تقدیر بدل دیں، اللہ تعالی ہماری قسمت بدل دیں، اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دیں، ہمارا نصیب بدل دیں۔ اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں، مانگتے بھی ہیں تو یوں مانگتے ہیں جیسے کسی
کسی ہوٹل میں جا کے آرڈر کیا جاتا ہے اللہ یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، آمین، یہ کوئی دعا نہیں ہے۔ دعا کا طریقہ تو نبی علیہ السلام نے سکھلایا ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب اللہ سے مانگنے کا اصل راستہ تو یہ ہے۔ ہمارے وظائف کا بیسک سیٹ اپ تو بہت مختصر اور بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت سے مسائل حل کروانے کے لیے ہمارے یہ واقعات ہماری زندگی بدلتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیات بدلتے ہیں، ہمارے یقین کا لیول بڑھاتے ہیں۔ جب اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ایک شقی بندے کو سعید بنا سکتے ہیں صرف دعا کی برکت سے، تو کہ اللہ تعالیٰ میرے مسئلے حل نہیں فرمائیں گے؟ ضرور حل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ سے مانگنا کیسے ہے؟ جیسے نبی علیہ السلام صحابہ نے مانگا ہے، وہی ہمارے لیے راہبر ہیں، وہی رہنما ہیں، وہی ہمارے آئیڈیل ہیں۔ راستہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ہر تکلیف میں، مشکل میں، پریشانی میں نماز سے مدد چاہی، تو 2 رکعت نفل ہم نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ رب العزت سے جو دعا کرنی ہے، اب اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے لیے اللہ رب العزت کا ہم ذکر کریں گے۔ ذکر کیسے ہوگا؟ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی صفات ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ رب العزت کی صفت، اللہ اکیلے ہیں، احد ہیں، کوئی اللہ رب العزت کا ثانی نہیں، کوئی اللہ رب العزت جیسا دوسرا نہیں، اللہ واحد ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اللہ رب العزت جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے، اور ہم ساری دنیا کے انسانوں کو یہ فرما دیا گیا کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ احد ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور میرے اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب اس کو آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل پڑھ کے آپ نے 10 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے جتنا ہو سکے، کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، پیارے اللہ آپ ہی مسئلے حل فرمانے والے ہیں، آپ ہی دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی دعا قبول نہیں کر سکتا، بے شک آپ ہی کرتے ہیں۔ اللہ جیسا بندہ اللہ رب العزت سے گمان رکھتا ہے اللہ ویسا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ سے ایسا گمان رکھنا ہے یقین کے ساتھ، اللہ آپ ہی میرا مسئلہ حل فرمائیں، میرا مسئلہ اللہ جی ضرور انشاءاللہ حل ہو جائے گا، آپ میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجیے۔ یقین سے اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ رب العزت کی ذات عالی پر بہترین گمان رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ جب آپ دعا کر لیجئے تو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ کرنا ہے، 1 دن میں کر لیں 3 نمازوں کے بعد، یا 3 دن میں روزانہ 1 دفعہ کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ بس اتنا ہی آج کا عمل ہے، مزید کوئی شرائط نہیں۔ مصلی پر باوضو قبلہ رو ہو کے عمل کریں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ مخصوص ایام میں یا احد یا اللہ اور یا صمد یا اللہ 10 مرتبہ پڑھیں گے، جو اسماء مبارکہ اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی دعا ہوگی انشاءاللہ آپ کی قبول ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔